अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ और मेरे बहुत सारे प्यार के साथ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सेहतियाब रखे। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के बारे में आप सब तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बहुत ही कम लोग शादी हो के आते जॉइंट फैमिली में हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं। और जब वो सेपरेट होते हैं तो किसी को दुख हो ना हो, मुझे ज़रूर होता है। हम आज बड़े ही समझें कि ये एक नॉर्मली मसला है, सबके साथ होता है। अक्सरियत बहुत ज़्यादा 100 में से 90% के साथ ऐसा होता है। 10% खुश रहते होंगे जॉइंट फैमिली के अंदर। जॉइंट फैमिली क्या है? जब हम जॉइंट फैमिली में शादी होके जाते हैं तो सास, नंद, देवर, साली, साला, ये सब एक जॉइंट फैमिली में ही होता है। इन लॉज आपके जो होते हैं वो आपके बहुत करीब होते हैं, और फैमिली के बाद, शादी के बाद वही आपके अपने हो जाते हैं। अच्छा, अपने सिर्फ अपने कहने से नहीं होते, अपने सच्चे दिल से तस्लीम करने से होते हैं। बाज़ लोग कभी बहू को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बाज़ बहुएं सासों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कहती कि टोटल सास गलत है या टोटल बहू गलत है, नहीं। गलतियाँ दोनों की तरफ से होती हैं, किसी की तरफ से ज़्यादा होती हैं तो किसी की तरफ से कम होती हैं। और दिलों में गुंजाइश की बात आती है, वो मोहब्बत से आती है। अगर मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करूँगी तो मेरा बच्चा जिससे करेगा मैं उससे भी मोहब्बत करूँगी। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करूँगी, अपने बेटे से मोहब्बत करूँगी, और मेरा बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा तो मैं भी उससे मोहब्बत वैसे नहीं कर पाऊँगी। अगर हमदर्दी में कर ली तो कर ली, वरना दिल से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा उससे दिल से उसको कबूल नहीं किया उसने। अच्छा, सास और बहू के रिश्ते के अंदर सबसे बड़ी गलती एक बेटे की होती है और एक शौहर की होती है, क्योंकि वो डरता है बीवी के हुकूक समझाने में, और बीवी से डरता है माँ के हुकूक उसको बताने में। दोनों को बैलेंस करके नहीं चलता, और बैलेंस करके दोनों को चला भी नहीं जाता। माँ माँ होती है, माँ एहतराम का रिश्ता है, माँ एक मतलब बहुत ठंडा रिश्ता है, समझ रहे हो? बीवी थोड़ा सा गरम रिश्ता आ जाता है मतलब मजाक कर रही हूँ मैं वैसे तो, लेकिन बीवी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। दुनिया में सबसे पहले कायम होने वाला रिश्ता मियाँ बीवी का है, उसके बाद सारे रिश्ते आए। माँ, बेटा, बहन, ये सब रिश्ते, खाला, चचा, ताया, मामू, साला, जो भी रिश्ते हैं, ये सब मियाँ बीवी के रिश्ते के बाद आए, ठीक है? पहले वो मियाँ बीवी बने, फिर वो माँ बाप बने, उसके बाद ये सारे रिश्ते बने। तो मियाँ बीवी का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मैं हस्बैंड्स जो हैं उनसे कहूँगी, या बेटे जो हैं मैं उनसे कहूँगी, मर्द हजरात से मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपनी बीवी के लिए मुश्किल ना करें, अपनी बीवी के लिए एफर्ट करें, लड़ें। लड़ें ऐसा नहीं लड़ें कि मतलब अपनी माँ से लड़ने लग जाए, नहीं। अपनी माँ को प्यार से समझाएं इस बारे में, अपनी बीवी को समझाएं इस बारे में कि यार माँ का एहतराम वाला रिश्ता है। अपनी माँ को बोले अम्मी मेरे हुकूक हैं, अगली बंदी सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई है। मैं कहती हूँ अगर दोनों के बीच में फिर भी नहीं हो पाता कुछ, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप दोनों को समझा नहीं पा रहे। या अगर बीवी समझ जाती है तो आप कहते हो माँ है, माँ है, माँ को कैसे बोल सकते हैं, माँ को कैसे समझा सकते हैं? नहीं, माँ है तो माँ को माँ के तरीके से समझाए ना आप। माँ को माँ के तरीके से समझाएं। आप माँ को खुश करने के लिए बीवी को डिग्रेड क्यों करते हैं? इससे अच्छा है कि आप शादी ना करें। ममाज बॉय शादी नहीं करें भाई। ममाज बॉय शादी इसलिए नहीं करें क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते। ऐसा नहीं होता।
جب ہم شادی کر کے ایک لڑکی کو لاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میں لڑکیوں کو بھی کہوں گی کہ اپنا 100% دیں، لیکن میں ہسبینڈ کو بھی کہوں گی کہ اپنا 100% دیں اپنی وائف کو. دیکھیں یہ سائیکل کے نا دو پہیے ہیں، اگر ایک بھی پنچر ہوتا ہے نا تو وہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح سے نہیں چل پاتی. تو دونوں کو مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے. ہاں بعض جگہ پہ بیوی کو چاہیے اگر ہسبینڈ سپورٹڈ ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑی رہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خیال رکھے، اس کی باتوں کو سمجھے، اور ایک حد تک اس کی ماں کو بھی برداشت کر لے. لیکن جہاں پر آپ کا ہسبینڈ سپورٹڈ نہیں ہے، آپ کی لائف بالکل تباہ برباد ہو گئی شادی کے بعد، نہ ہسبینڈ سنتا ہے، ساس بھی الگ ظلم کر رہی ہے آپ لوگوں پہ، تو آپ کو چاہیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں شرعی حقوق جو دیے ہیں، خلا لے لیں آپ. ضروری تھوڑی نا ہے آپ بس یہ سوچیں کہ دنیا کیا سوچے گی اور نہیں ہم نبھائیں گے نبھائیں گے. نبھاتے نبھاتے آپ کی عمر نکل جاتی ہے، نبھاتے نبھاتے آپ 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اب صحیح ہو جائے، شاید اب صحیح ہو جائے. اس میں اللہ کا پھر آپ پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں ہمارا نصیب ہی ایسا تھا. نہیں، آپ کا نصیب ایسا نہیں تھا. آپ نے اپنا نصیب ایسا خود بنایا، اپنی مرضی سے بنایا. آپ کو کسی نے روکا تھا؟ آپ کو اللہ نے روکا تھا؟ اس کے محبوب نے روکا تھا؟ نہیں، آپ نے اپنی مرضی سے یہ حقوق بنائے، اپنی مرضی سے آپ نے یہ زندگی کے ظلم کاٹے، ظلم سہے. ظلم سہنے والا ظالم ہے، تو آپ نے خود پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنی اولاد پر ظلم کیا، جس کو نہ تو باپ کا پیار صحیح سے مل سکا، نہ دادی کا، نہ دادا کا، کیونکہ وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک صحیح ڈیسیجن لیں اپنی زندگی کے حوالے سے. آپ نے خود اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، نہ کہ کمزور بنانا ہے. اچھا میں اللہ نہ کرے نعوذ باللہ عورت مارچ کی بات نہیں کری، میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے، ٹھیک ہے. جو میرے رب نے حقوق دے دیا صرف وہی حقوق ہیں، جو میرے رب نے کہہ دیا بس وہی ہے، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. جو شرعی میں کافی ہیں، بہت ہیں. شرعی حقوق میں کہتی ہوں ہمارے مرد کے حق میں تو کم ہے، ہمارے حق میں ہمارے اللہ نے کتنی آسانیاں کی ہیں. اگر آپ پڑھ لو تو آپ سجدے کر کر کے تھک جاؤ اس رب کا. انسان اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن میرے رب نے بہت آسانیاں لکھی ہیں، اور جو عمل کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، جو عمل نہیں کرتا اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ. لیکن پلیز جو آپ کے نکاح میں آئی ہے، جو آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اس کی عزت کریں جیسے آپ اپنی ماں کی کرتے ہو. وہ بھی کسی کے بچوں کی ماں ہے، کسی کے نہیں، آپ کے اپنے خود کے بچوں کی ماں. اس کی عزت کریں، اس کی تکلیف کو سمجھیں. اس کا کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس تو آپ کی ماں ہے، بہنیں ہیں، باپ ہے. اس کے پاس کون ہے آپ کے سوا جس سے وہ بولے گی؟ لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا جو چھوٹی چھوٹی باتیں کال کر کر کے بتاتی ہیں کہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ، ایسا ہو گیا. پھر ماں ان کو آگے سے کہتی ہے نہیں ایسا نہیں کرنا تم، یہ برداشت نہیں کرنا تم، وہ برداشت نہیں کرنا تم، ایسا کرو تم، ایسے کیسے رہ سکتی ہو. نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. آپ خود ایفرٹ کریں، آپ خود سمجھیں. آپ شادی کر کے آئے ہو، آپ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہو، نہ کہ آپ کی ماں، ٹھیک ہے. تو آپ ایفرٹ کریں اپنے لیے. خود ہر بات اپنی ماں کو کال کر کے نہ بتائیں کہ میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، میرے گھر میں ویسا ہو رہا ہے. نہیں، یہی آپ کا گھر ہے، اس کو اپنا گھر سمجھیں آپ، ٹھیک ہے. اور میں ساس سے بھی یہ بات کہوں گی کہ پلیز جیسے آپ کی بیٹی، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہو نا، کہ میری بیٹی کو ایسا خوش رکھے، میرا داماد دکھا اتنا گھمائے، اتنا پھرائے، اتنا کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، یہ کرے وہ کرے میری بیٹی کے ساتھ. تو پلیز وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. جب آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی تو وہی سوچ رکھتے ہو نا. تو آپ آنے والی کے لیے وہ سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ لوگ پلیز آسانیاں کریں. زندگی 4 دن کی ہے، اس کے اندر جی لیں. اور آپ کی قبر کے اندر نہ تو آپ کا بیٹا فرما بردار آئے گا آپ کو پوچھنے، نہ ہی آپ کی بیٹی آئے گی جس کے ساتھ مل کے آپ یہ حرکتیں کرتے ہو، ڈیگریڈ کرتے ہو بہو کو، ٹھیک ہے. کوئی نہیں آئے گا. آپ کے اعمال آئیں گے اچھی اور بری شکل کے اندر، اور آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ کون سا عذاب پڑا ہے ذرا ہمیں بھی بتاؤ. نہیں، پلیز
ہماری آنکھیں تبھی کھلنی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونی ہیں. ہماری ابھی آنکھیں سمجھ لیں بند ہیں، ہم سپنوں کی زندگی میں ہیں، لیکن ہم ان سپنوں کی زندگی کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں اچھا کر لیں اپنی اصل حقیقی زندگی کے لیے، اپنے اعمال جو ہمارے کام آنے ہیں ان کے لیے. تو پلیز اپنے دلوں کے اندر گنجائش پیدا کریں دونوں. اور بیٹے سے کہوں گی پلیز، یا تو تم شادی نہیں کرتے بھائی، اگر تم نے شادی کر لی ہے تو کم سے کم اس کو نبھاؤ. اچھا برا تو پتہ ہی ہے نا تمہیں، جب بیوی لا سکتے ہو، بچے پیدا کر سکتے ہو، تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اچھا برا کیا ہے. تو پلیز اس کو سمجھو، اپنی ماں کو بھی سمجھو، اپنی بیوی کو بھی سمجھو، اور جو غلط ہے اس صحیح کا ساتھ دو. غلط کو غلط کہو، غلط کو غلط کہو، غلط کو غلط کہو، غلط کو صحیح مت کہو. جس دن آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا اپنے گھر کے اندر، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا شروع کر دیا، اس دن آپ کی زندگی آسان ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کی بیوی سکون میں رہے گی اور آپ کی ماں بھی سکون میں رہے گی. وقتی طور کی تکلیف آئے گی نا یار دونوں کو، وقتی طور کے لیے لڑیں گی، ہمارے بیٹے نے ہمیں غلط کہہ دیا، یہ جنوں میں وقتی طور کی بد دعائیں. لیکن بد دعا بھی جائز لگتی ہے، ناجائز نہیں. اگر آپ کسی کے حق میں بات کر رہے ہو تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، نہ کہ آپ سوچو گے ہماری ماں کی ہمیں بد دعا لگ جائے گی اور ہماری ماں ہمیں ETC. آج کل کی ماؤں کا، آج کل کی کیا پرانی ماؤں کا، سب ماؤں کا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی. تو یار مطلب آپ خود سوچو کہ ماں تو ہوتی ہے نا یار بد دعائیں دینے کے لیے، دعائیں دیتی ہے تو بد دعائیں بھی دے دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پلیز اپنی بیوی کو سپورٹ کرو، اس کو زیادہ سپورٹ کرو، کیونکہ اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئی ہے، آپ کی بچوں کی تربیت کریے، آپ پہ بہت حقوق ہیں اس کے. امید کرتی ہوں میری اس ویڈیو سے بہت فرق پڑا ہوگا آپ لوگوں کی سوچ پر. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور پلیز انصاف کی بات کریں، صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط بولیں، کسی کا ناجائز دل نہ دکھائیں. بہت حساب دینا ہے، دلوں کے اندر خدا بستا ہے. اور بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. ردا علی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور بھی اچھی اچھی باتیں کریں گے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد